نہیں سر، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عاجزی پہ ایک بات ہوئی، تو عاجزی جب ہم شو کراتے ہیں تو ایک مطلب میری آبزرویشن ہے کہ ایک چیز ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ عاجزی سے ہم سے مطلب ہمارے لیے ہمیں ہیمولیٹ کرنا، مطلب وہ ان سے مطلب ہمارے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری کمزوری سمجھتے ہیں اس کو، اور کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ کمزوری، اور کچھ اس طرح سے چیز آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے رد عمل کوئی زیادتی کی صورت میں بھی آتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو مختلف لوگوں کی مختلف اس کے اندر اس کا رد عمل آتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ کی نظر میں کون سا رویہ اس کو اپنانا چاہیے کہ اس سے یہ اس طرح یہ دو تو میں نے بتائے اور بھی ہوں گے، مطلب مختلف طرح سے مختلف ہو رہا تھا، تو کچھ اس کو فیل ہی نہیں کرتا اور بس ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بہترین رویہ کیا ہونا چاہیے اگر اس کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنے کو آ رہی ہے؟ ہم جب کوئی کوئی بیہیویئر، کوئی ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ فار ہاؤ اٹ ول امپیکٹ ادرس، دوسرے اس کا رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، اور اگر ان کا رسپانس اچھا ہے تو ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اگر رسپانس اچھا نہیں ہے تو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کا گول کیا ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کس رسپانس کو توقع کریں گے۔ مثال کے طور پر کیا آپ عاجزی سے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی عاجزی اختیار کر لیں گے؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ پھر ایک پرابلم ہے، یعنی، اور یہ پرابلم کیوں ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ میں پرابلم ہے، یہ اصل میں جنرلی ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے۔ ہم عام طور پر جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے کریں گے۔ ہم کو جو ہماری اچیومنٹس ہیں وہ انسپائر کرتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اچیو کیا ہے وہی آگے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو جتنی بھی ویلیو بیسڈ لائف ہے زندگی، جب آپ پرنسپل سینٹرڈ بناتے ہیں، جب خدا کے راستے میں اب آپ جد و جہد شروع کرتے ہیں، تو اصل میں یہ جو توقع ہے کہ لوگ اپریشیٹ کریں، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رضا کی موٹیویشن سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی دی ہوئی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس طرف بڑھیں گے کہ ہم اس دنیا کے سفر میں آخرت کی کامیابی کے لیے اس سفر کو اور اس دنیا کے سفر کو آرگنائز کر رہے ہیں اس کامیابی کے لیے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر لوگ جو ہیں ان کی بات سنیں ضرور، اور یہ دیکھیں کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ جو میں نے ابھی بات کی عاجزی کی، ابھی تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کر رہے کہ یہ کیسے پیدا ہو، میں نے تو ابھی آپ کو صرف یہ بتایا کہ ڈو ناٹ سارٹ آف پریٹینڈ ٹو بی ہمبل۔ ہم ہیوملٹی کی پریٹینشن جو ہے یہ خود ہیوملٹی میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ آپ نے اگر ہمبلنس کو اسپائر کرنا ہے تو پھر وہ راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو اسائنمنٹ میں دی ہے آپ ایک دفعہ کر لیں اس کو، اور پھر دیکھیں گے کیا اس کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی بڑائی کی ہی کہیں پہ بیان کروں۔ لوگ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی۔ اس دنیا میں اکثر لوگوں نے اپنی ایگو کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی، رائن ہالیڈے نے، ایگو از دی اینمی۔ اب آپ کے راستے میں چاہے وہ ایسپریشن آف سکسیس ہے، چاہے وہ سکسیسفل ہو جانا ہے، اور چاہے فیلئر ہے، ان تینوں ہی صورتوں میں جو ایک بڑی رکاوٹ آپ کو زندگی میں پیش آئے گی، جو بڑا دشمن آپ کو پیش آئے گا، وہ ایگو ہے۔ یہ ایگو کو اپنے سرنڈر کروانا خدا کے احکام کے آگے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایگو ختم کر دی جائے، نہیں، ایگو کو سرنڈر کروانا، یہ میں ہوں کہ جو اپنی ایگو کو سرنڈر کر رہے سمجھتے بوجھتے ہوئے، جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، مطلب یہ تو نہیں ہے میرا کہ آپ ہمبل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنا لوٹنے دیں جو لوٹتے ہیں، نہیں، یو ہیو ٹو ٹیک یور اسٹینڈز، بٹ وین یو ٹیک یور اسٹینڈز ٹیک دیم ہمبلی، یو ڈونٹ ہیو ٹو رسپونڈ ان کائنڈ۔ آپ نے لوگوں کو ان کی بات کا جواب ان کے طریقے پر نہیں دینا ہے، یہ ہے جو اپنے طریقے پر دینا ہے۔ یہ پرنسپل ہر اس چیز پہ اپلائی ہوگا جدھر انسان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے،
جو کچھ اچھا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس حیثیت کو پہچانتے ہوئے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. باقی بڑے مقاصد رکھنا کوئی کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی کوئی بڑا مقصد ایز لانگ ایز وہ مقصد سیلف ٹرانسینڈنٹ ہو. یہ دس از این امپورٹنٹ تھنگ. سیلف ٹرانسینڈنٹ مقاصد ہمیشہ سیلف ٹرانسینڈنٹ ہی ہوتی ہے. یعنی سروس کا مقصد ہے، مثال کے طور پر کسی کو کچھ دینے کا مقصد ہے، کسی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا مقصد ہے. یہ وہ چیز. اور یہ ہوگا کیسے؟ اس کو سمجھنا کہ میرا دائرہ ایفرٹ کا ہے. یہ دیکھیے خود ایک ہیوملٹی ہمبل آئیڈیالوجی ہے. یہ میرا دائرہ ایفرٹ کا ہے، ریزلٹس خدا نے نکالنے ہیں. کوئی بنا نہیں سکتا. یعنی آپ بیٹھ کے تو کریٹیوٹی کے بارے میں لیکچرز دے سکتے ہیں، کریٹیوٹی کی بیسس پر آرگنائزیشنز کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ یہ چانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھی مینجمنٹ کے سٹائلز آج کی زمانے میں، یعنی آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا مینیجر اسرٹیو ہوتا ہے، وہ اپنی بات کے بارے میں بالکل واضح ہوتا ہے، وہ کلیئر ہوتا ہے، وہ اچھا لیڈر یہ ہوتا ہے. آج جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو دیکھ کے معاملہ کر رہا ہوں، لیکن پوری طرح سے فلیکسیبل ہوتا ہے کہ مزید انفارمیشن مل سکتی ہے. یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے. تو یہ دس از ٹوٹل ہمبلنس. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اصل میں اس وقت کی ایک انفارمیشن ہے اور وہ چینج ہو سکتی ہے. یہ خود ایک ہمبل آئیڈیالوجی ہوگی.